السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عظیم الشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائیو وظیفہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے استخارے کا آسان، بہترین اور مجرب عمل۔ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کو اسٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ استخارہ کس طریقے سے اپنے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے استخارہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ گھر بیٹھے استخارہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی خواہش ہے کہ وہ استخارہ کرے، وہ اپنے کام کے بارے میں پہلے ہی جاننے کی کوشش کرے۔ استخارے میں آپ کچھ بھی جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ پہلے ہی کوئی بزنس کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ کو اس بزنس کے اندر فائدہ ہوگا، نفع ہوگی، نقصان ہوگی؟ کیا آپ کوئی گھر خریدنے جا رہے ہیں، وہ گھر آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کسی شخص کے ساتھ کوئی اپنا تعلق بڑھانے جا رہے ہیں، وہ شخص صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا آپ کسی کو اپنا لائف پارٹنر یا پھر کوئی محبوب وغیرہ چننے جا رہے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس کا آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو نہایت ہی آسان اور مجرب طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کو نہایت ہی فائدہ ہوگا اور آپ جگہ جگہ چکر کاٹنے سے، گھومنے سے بہتر ہے گھر بیٹھے ہی اپنا کام کر سکتے ہیں۔ صرف 5-10 منٹ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی سنبھل جائے گی۔ آپ کو جگہ جگہ در در ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ کو سب سے پہلے بتا دیں کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، کہ استخارے میں آپ کا کس طریقے سے کام ہوتا ہے۔ تو استخارہ اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنا۔ استخارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے صلاح لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ قائم کرتے ہیں۔ تو اپنا جو بھی میں نے بتا دیا آپ کو، جو بھی جائز مقصد ہوتا ہے، ہم جو کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، جو بھی فیوچر میں ہم سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں، قدم اٹھانے جاتے ہیں، تو اس کا پہلے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا کیسا ہے، یہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا۔ ہم صرف ایز اے فیوچر اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جو فیوچر میں ہوگا، کیا ہوگا، نہیں ہوگا، اس کا رزلٹ بعد میں آتا ہے۔ ہمیں پہلے سے اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، اگر آپ کو پہلے ہی اس چیز کے بارے میں کچھ پتہ لگ جائے، ہم آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتا دیں، ایک مجرب چیز بتا دیں، تو اس سے بہتر آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، لازمی لائک کر دیں، اور چینل پر پہلی مرتبہ جو بھی شخص آئے ہیں، اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، برابر میں آ رہے چھوٹے والے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے۔ اور آپ کو کوئی اگر وظیفہ کرنے میں، اس طریقے سے اس چیز کو کرنے میں آپ کو پریشانی آ رہی ہے یا آپ کی کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر ضرور دے دیا کریں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے آپ کا نام لے کر کے دعا کر سکیں۔ آپ لوگوں سے دلی گزارش ہے کہ اپنا نام لکھ کر ضرور کمنٹ کیا کریں۔ تو آئیے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ استخارہ کب، کیسے اور کس لیے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں استخارے کو ہم کب کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، استخارے کو آپ کس کس دن کر سکتے ہو، میں بہت ہی دھیان سے آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ آپ جمعرات کے دن کر سکتے ہو، پہلے دن ہو گیا جمعرات کو آپ کر سکتے ہو۔ آپ بدھ کے دن بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ پیر کے دن بھی کر سکتے ہو۔ 3 دن میں سے کسی بھی دن آپ استخارہ کر سکتے ہو، یا آپ تینوں دن بھی استخارہ کر سکتے ہو۔ کچھ لوگوں کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ منڈے ہو گیا، آپ کو جس طریقے سے منڈے کو آپ استخارہ کر سکتے ہیں، یہ ویڈنسڈے ہو گیا، ویڈنسڈے کو آپ استخارہ کر سکتے ہیں، یہ تھرسڈے ہو گیا۔ ان تینوں دنوں میں سے آپ کسی بھی دن استخارہ کر سکتے ہیں، آپ تینوں دن لگاتار بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ شریعت کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے کہ آپ 7 بار استخارہ کر سکتے ہیں، 7 بار استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تینوں دن بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو استخارے کو کرنے سے پہلے شرطیں کیا ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور استخارہ پھر کس طریقے سے ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دیکھیے، بہت ہی پیاری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ کو کہیں بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، آپ کو یہ چیز جو ہے استخارہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جب بھی استخارہ کر رہے ہیں تو استخارہ کرنے سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں۔ آپ کا باوضو ہونا لازمی ہے، وضو آپ کا بےحد ضروری ہے، ٹھیک ہے، دھیان رکھیں اس بات کا۔ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں،
5 वक्ता नमाजी होने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि 5 वक्ता नमाजी हो जाए। और जिस जगह पर बैठ कर के आप इस्तिखारा करेंगे, जिस बिस्तर पर बैठ कर के इस्तिखारा करेंगे, इस्तिखारा हमेशा रात के लिए ही किया जाता है, इशा की नमाज के बाद। तो आप सोने से पहले जिस बिस्तर पर बैठ रहे हैं वो बिस्तर पाक साफ अच्छा होना चाहिए। जिस बिस्तर में आप बैठे हुए हैं वो बिस्तर पाक साफ होना चाहिए। आपका लिबास, आपका बदन बिल्कुल ही पाक साफ होना चाहिए। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, बैठकर ही आपको कर लेना इस अमल को। तो उस जगह पर किसी जानदार की तस्वीर नहीं होना चाहिए, किसी हीरो, हीरोइन या फिर कोई जानवर की, किसी भी तरीके की जानदार की कोई तस्वीर उस कमरे में या उस घर में लगी हुई नहीं होना चाहिए जिस जगह पर आप ये इस्तिखारा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसको लाजमी हटा दें वहाँ से, वरना इस्तिखारे का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये थी कुछ शर्तें जो इस्तिखारे में आपको बेहद याद रखनी है, तभी जाकर के आपको इस्तिखारा करना है। तो इस्तिखारा तो मैंने बता दिया किस दिन करना है और कैसे इस्तिखारा करने की क्या क्या शर्तें हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि इस्तिखारा किस तरीके से किया जाता है, यानी इस्तिखारे में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो देखिए, अगर आप इस्तिखारा जब भी कर रहे हैं तो अकेले में ही बैठकर इस्तिखारा करने की कोशिश करें, तन्हाई में बैठकर इस्तिखारा करने की कोशिश करें, क्योंकि तन्हाई में जब आप इस्तिखारा करेंगे या कोई भी अमल करते हैं तब आपको रूहानी कुव्वतों की मदद मिलती है, रूहानी कुव्वतों की हेल्प मिलती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आपका जहन सिर्फ एक ही काम में लगा होता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप तन्हाई में बैठ कर के इसको करें, यानी कि आप किसी के डिस्टर्ब में ना आए, अकेले में बैठ कर ही करें। तो मैंने बता दी हैं, सारी शर्तें आपको बता चुका हूं मैं। अब मैं बताता हूं कि इस्तिखारा किस तरीके से करना होता है। तो इस्तिखारा करने के लिए आपको बिलखुसूस ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आप बिस्तर पर बैठ जाइए, आप एक जगह मुकर्रर होकर बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको सबसे पहले अव्वल में दुरूद पाक यानी दुरूद शरीफ, कोई सी भी दुरूद पाक आपको याद है, आप नमाज मुकम्मल कर लेंगे। वो सारी अमल आपके वो अमलियात अलग है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। सबसे पहले आपको अव्वल में 7 मरतबा आपको क्या करना है, दुरूद पाक पढ़नी, 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। जिस शख्स को अगर दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीम याद है तो बेहतर है, और जिसको दुरूद पाक याद नहीं है तो वो उस शक्ल में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विर्द कर सकता है। ये एक छोटी दुरूद पाक है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले अव्वल में आपको 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है, ये लाजमी चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। और जब ये चीज़ आप कर रहे हैं, आपके जहन के अंदर आपका जो भी मकसद है, जिसके लिए भी आप इस्तिखारा कर रहे हैं, मैंने बता दिया किस किस मकसद के लिए आप कर सकते हैं, शुरू में वीडियो के मैं बता चुका हूँ। आप मकसद अपना एक ही मकसद होना चाहिए, जहन के अंदर बैठा लें। ये नहीं कि 10 मकसद एक ही साथ आपने बना लिए और इस्तिखारा करने बैठ गए, और जायज़ मकसद नहीं है, नाजायज़ मकसद है कि इस तरीके से कि मैं सट्टा खेलने जा रहा हूँ, क्या मैं जीत जाऊँगा या नहीं। तो ऐसे नाजायज़ मकसद नहीं होने चाहिए, जायज़ मकसद होंगे तभी जाकर के आपको फ़ायदा होगा। इस्तिखारे का अमल जो आप कर रहे हैं वो आप तक पहुँचेगा, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बिना वक्त ज़ाया किए कि 7 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़नी है। अगर कोई सी दुरूद पाक याद नहीं है तो वो आप पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर आपको 10 मरतबा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ध्यान से समझ लिए, 10 मरतबा आपको पढ़ना है सूरह फातिहा, सूरह फातिहा, इस तरीके से सूरह फातिहा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सूरह फातिहा क्या होती है। अब ये चीज़ क्या हो गई, कुछ लोगों को याद है तो बेहद लाजमी फ़ायदेमंद है, और जिनको याद नहीं है वो शख्स ज़रा स्क्रीन पर नज़र डाल लें। आपकी स्क्रीन पर सूरह फातिहा लिखकर आ रही है, आप देख सकते हैं, आराम से देख लीजिए। जो शख्स अरबी पढ़ना जानते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, जो नहीं जानते हैं तो मैं उनको पढ़कर एक बार बता देता हूँ किस तरीके से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है, इस सूरत को आपको पढ़ना है, यानी कि सूरह फातिहा को पढ़ना है, 10 मरतबा पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से पढ़ना है, आपको एक बार और बता देता हूँ पढ़कर, जिस शख्स को नहीं आ रही वो इस बात पर ध्यान कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इस तरीके से आपको 10 मरतबा पढ़ लेनी है सूरह फातिहा। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे उसके बाद आपको 7 मरतबा आखिर में, 7 मरतबा आपको क्या करना है, आखिर में
آخر میں آپ کو کیا کرنا، وہی درود پاک جو آپ نے اول میں پڑھی تھی، آپ نے اگر پڑھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آپ کو یہاں بھی 7 مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیم پڑھی ہے تب آپ درود ابراہیم یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہت ہی آسان ہے، تینوں چیزیں آپ کو کس طریقے سے کرنی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو بہت ہی لازمی آپ اس کو کریں گے، کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے، کوئی سی شرط نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اتنا جب آپ عمل مکمل کر لیں گے، اتنا عمل مکمل ہونے کے بعد آپ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے اس جائز مقصد کو اپنے ذہن کے اندر تصور کر لیں۔ ایک ہی مقصد ہونا چاہیے اور بشرط جائز ہونا چاہیے، کوئی غلط مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ آرام سے بنا کسی پریشانی کے ساتھ، یعنی کہیں کوئی ڈسٹربنس کے ساتھ آپ آرام سے سو جائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہی جواب مل جائے گا۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے پہچانتے ہیں۔ تو الگ الگ شکل میں جواب آتے ہیں اس کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہری نشانیاں آتی ہیں تو اگر ہرے کلر کی نشانی آ رہی ہے تو آپ کا کام بن جائے گا، لال کلر کی نشانی آ رہی ہے تو کام نہیں بنے گا۔ تو وہ نشانی کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ آپ کو تصور کرنا ہے اس چیز کا۔ آپ کو کوئی شخص کے کوئی شخص آ کر اس کا اطلاع کر سکتا ہے، یا آپ کو کوئی نیا شخص ملے گا خواب کے اندر وہ اطلاع کرے گا، تو آپ کو کوئی بھی شکل میں آپ کا جواب ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، بے حد لازمی آپ کو ملے گا۔ لاکھوں لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس عمل کو کرتے ہیں، بہت ہی پیاری چیز ہے، مجرب چیز ہے، آزمائی ہوئی چیز ہے۔ تو میں نے آج آپ کو بہت ہی پیاری چیز بتائی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ابھی بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو ویڈیو ابھی تک لائک نہیں کی ہے تو لائک ضرور کر دینا، بہت ہی محنت کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے، اور ہمارا کام تھا آپ تک ویڈیو کو پہنچانا، تو آپ کا فرض ہے کہ نیک چیز ہے دوسروں تک پہنچانا۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ دین آپ نے جو بھی سیکھا اس کو آگے ضرور بڑھایا جائے، تو آپ 1 منٹ کا وقت نکال کر اپنے کچھ دوستوں، رشتہ داروں، قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کر دینا۔ چینل پر پہلی مرتبہ تھے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، برابر میں آ رہے گھنٹی والے بٹن کو بھی لازمی دبا دینا۔ تو چلیے دوستو فی الحال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں کی گزارش، میں ہوں عظیم الشان ملک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔